मसीह खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। जिस तरह से हमने नए अहदनामा के मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में सीखा, यीशु मसीह के शागिर्दों की हालात ज़िंदगी के बारे में सीखा, आज भी हम एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी पर गौर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम हम इंटरनेट पर या फिर हम गूगल पर हमें उर्दू जो है मवाद मिलता है। वो है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यहूदा अस्करियोती, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक थे। और बहुत सारे शागिर्दों का जिक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनने की ख्वाहिश रखते थे। और हम देख सकते हैं कि 70 शागिर्द हैं और बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन ख़ास तौर पर 12 शागिर्दों को चुना गया और उनमें से यहूदा अस्करियोती भी एक शख्स था जिसे चुना गया। बाइबल मुक़द्दस में इनकी शख्सियत जो है वो पुरसरार शख्सियत, जिसे मिस्टीरियस कह सकते हैं इंग्लिश में, तो शख्सियत हमें उनकी मिलती है। तो ना तो इनके हमें पता चलता है कि वो कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, और मौत के हवाला से भी मुक़द्दस पतरस जो है अपने वाज़ में माल की किताब पहले बाब में हमें मिलता है कि किस तरह से उनकी मौत हुई। और अगर हम उनके नाम का मतलब देखें तो यहूदा का मतलब है प्रेज़, और जो अस्करियोती है ये इलाके का नाम है, जिसे उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये अपने इलाके के नाम के लिहाज से जो है इन्हें बुलाया जाता था, शहर के नाम के लिहाज से, क्योंकि वो जो हैं वो अस्करियोत के रहने वाले थे। तो इसलिए उनके नाम के साथ जो है वो यहूदा अस्करियोती जो है वो लगाया जाता है। जैसा कि यहूदा का ज़िक्र हमें मिलता है, तो जैसे हम यहूदा का ज़िक्र सुनते हैं तो हमें अजीब महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम यहूदा अस्करियोती की बात करते हैं तो फ़ौरन से ही हमारे जहन में एक बात क्लिक करती है कि हाँ, ये वो शख्स है जिसने खुदा यीशु मसीह को पकड़वाया, जिसने चांदी के 30 सिक्कों की खातिर जो है मसीह खुदावंद उसका सौदा किया और उसे जो है वो पकड़वा डाला। तो आज हम उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जिस तरह से दूसरे किरदारों के बारे में सीखा, इनकी ज़िंदगी में भी हमें बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं। अनाजील में हम देख सकते हैं कि ऐसे ख़ास मौजूद हैं नए अहदनामा में जिनके बारे में पेशगोइयाँ पुराने अहदनामा में हुई। जिस तरह से मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, उनके बारे में पुराने अहदनामा में हमें पेशगोइयाँ मिलती हैं कि बेअबान में पुकारने वाले की आवाज़ सुनो, और लोग मुंतज़र थे कि एलिया जो है वो फिर से आने वाला है। तो मुक़द्दस यूहन्ना के बारे में कहा जाता है खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। तो जिस तरह से मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पेशगोइयाँ हुई, इसी तरह से खुदा यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी पेशगोइयाँ हमें जो है वो यशायाह नबी के सहीफ़े में, ज़बूर की किताब में, और वो पेशगोइयाँ पूरी हुई और खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में। इसी तरह से हम जो है वो यहूदा अस्करियोती के बारे में भी पेशगोइयाँ जो है वो पुराने अहदनामा में देख सकते हैं। सबसे पहली पेशगोई जो यहूदा अस्करियोती के बारे में हुई वो ज़बूर की किताब उसका 41वां बाब 9वीं आयत है कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लाद उठाई। ये पहली पेशगोई जो यहूदा अस्करियोती के बारे में पुराने अहदनामा में हमें मिलती है कि वो खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक थे। और अगर आप देखें तो खुदा यीशु मसीह ने जो 5000 लोगों को खाना खिलाया और उसमें से 12 टोकरियाँ जो हैं वो बचे हुए टुकड़ों की वहाँ पर मिली। तो इस लिहाज से ये पेशगोई जो है वो यहूदा अस्करियोती पर पूरी आती है कि मेरी
دلی دوست نے مجھ پر جس پر مجھے بھروسہ تھا مجھ پر لات اٹھائی، اور وہ مسیح کے پکڑوانے والا بنا، مسیح کا پکڑوانے والا بنا، اور اس کے ساتھ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، خدا یسوع مسیح کے ایک خاص حلقے کا شاگرد تھا، اس میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے اس نے بغاوت کی۔ تو دوسری پیش گوئی جو پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتی ہے وہ زکریا کی کتاب 12واں باب اور اس کی 11واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت، اور اس میں لکھا ہے کہ اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے، اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمار کے سامنے پھینک دیے۔ آمین۔ تو یہاں پر جو پیش گوئی ہوئی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی وہ قیمت طے کرنے کے بارے میں جو یہودیوں کے سرداروں نے جو قیمت یہودا اسکریوتی کو دی، وہ 30 چاندی کے سکے تھے۔ تو یہ پیش گوئی بھی جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں پوری ہوتی ہے۔ پیش گوئیوں کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہم پہلے اس بات کو سمجھیں کہ آیا کہ واقعی یہ شخص جو ہے اس نے یہ کام جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہے، یا پھر خدا کے کلام کا پورا ہونا جو ہے وہ ضرور تھا۔ تیسری پیش گوئی جو ہمیں زبور کی کتاب میں اس کے 59 باب اور اس کی 25ویں آیت میں ملتی ہے، اس میں لکھا ہے اس کا مسکن اجڑ جائے گا، اس کے خیموں میں کوئی نہ بسے گا۔ اور اس پیش گوئی کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب پہلے باب اور اس کی 25ویں آیت میں تقریباً ملتا ہے۔ تو وہاں پر اگر ہم وہ پڑھیں تو وہاں پر سارا ذکر ہمیں پطرس جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے واعظ میں، کہ جو پیش گوئی یہودا اسکریوتی کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں ہوئی وہ پوری ہوئی۔ اور اس لحاظ سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں یہ گلٹ ہوا، جب انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا اور انہوں نے سوسائڈ کی۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور پیش گوئی جو ہے وہ زبور کی کتاب 55 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 13ویں آیت اگر پڑھے تو وہاں پر ملتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا، تو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ایک اور پیش گوئی پرانے عہد نامہ میں ملتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ساتھی تھا، دوست تھا، رفیق تھا اور دلی دوست تھا، اس نے جو ہے وہ مجھ پر لات اٹھائی۔ تو یہ پیش گوئی بھی جو ہے وہ یہودا اسکریوتی کی زندگی میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو زبور کی کتاب 109 زبور اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اس کی عمر کوتاہ ہو جائے گی اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے گا۔ تو یہ پیش گوئی بھی یہودا اسکریوتی کی زندگی میں آگے چل کر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ہوئی، اور ایک اور شخص کا چناؤ کیا گیا جو اس کی جگہ پر 12واں رسول ہو۔ جب یہودا اسکریوتی نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی، جب اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا اس گلٹ میں اور اس پچھتاوے میں، تو اس کے بعد پھر ایک اور شخص کا چناؤ کیا گیا جس کا نام ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے کہ متیہ شخص جو ہے وہ قرے کے ذریعہ سے 12ویں شاگرد کی حیثیت سے اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو اگر ہم پیش گوئیاں اگر بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں اس شخص کے لیے جس کا نام یہودا اسکریوتی ہے موجود ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیش گوئیوں کا پورا ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس شخص کا دھوکہ دینا، سب کچھ کرنا، 30 سکوں کی خاطر مسیح کو بیچنا،
کیا یہ اس کی اپنی طرف سے تھا؟ کیا یہ جب ایک شخص کے بارے میں پیش گوئیاں ہوئی ہیں اور وہ شخص اس دنیا میں آیا ہے اور وہ اسے پورا کر رہا ہے، تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ اس نے اپنے کسی لالچ کی وجہ سے کیا، یا کیا ان پیش گوئیوں کا پورا ہونا ضروری تھا؟ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا ایک انتظام تھا۔ اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو کسی نے خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ یہ شخص جو نبینا پیدا ہوا ہے، کیا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نبینا پیدا ہوا ہے، یا اس کی کوئی اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ اندھا پیدا ہوا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تو اس کے ماں باپ نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہو، نہ کسی اور نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہو، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو یہودا اسکریوتی کا پیدا ہونا پرانے عہد نامے کے مطابق تھا، پیش گوئیوں کے مطابق تھا، تاکہ وہ اس دنیا میں آئیں اور جو ہے وہ اپنا کام جو ان کے سپرد کیا گیا تھا اس کو پورا کریں، تاکہ مسیح خداوند جو ہیں وہ صلیب کا جو ہے وہ دکھ سہ سکے، اور اس کے پکڑوانے والا جو ہے وہ ہمیں یہودا اسکریوتی نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ شخص جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ ابن آدم کے حق میں جو جاتا ہے وہ تو جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے وسیلہ سے جاتا ہے۔ اناجیل کے چاروں مصنفین اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوانے والے تھے۔ اگر ہم مرکز 3 باب 19ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی مقدس مرکز جو ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے وہ سارے شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں، پطرس سے لے کر پطرس، یعقوب، یوحنا، اور پھر اینڈ میں وہ یہودا اسکریوتی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے اسے پکڑوا بھی دی۔ اور اگر متی کی انجیل 10 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوکا کی انجیل دیکھیں 6 باب 16 آیت، اس میں بھی یہ ذکر ہے، اور یہودا اسکریوتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا۔ اور یوحنا کی انجیل 12 باب اور 4 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اس کو پکڑوانے کو تھا۔ تو اس لحاظ سے چاروں مصنفین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو تھا وہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوانے والا شاگرد تھا۔ اور یہاں تک کہ ہم اگر یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو مقدس یوحنا جو ہے یہودا اسکریوتی کو چور کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کی 6 آیت تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ جو تھیلی میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا کیونکہ وہ چور تھا۔ تو اس لحاظ سے یوحنا جو ہیں وہ اس کو ایک اور لقب بھی دیتے ہیں یہودا اسکریوتی کو کہ وہ چور تھا۔ یہودا اسکریوتی جو ہے اس سے پہلے شاگرد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہودا اسکریوتی اور تمام شاگرد خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، خدا یسوع مسیح نے ان کے ساتھ وقت بتایا، لیکن تب تک کسی شاگرد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون اسے دھوکہ دینے والا ہے، کون اسے پکڑوانے والا ہے۔ جب تک کہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوا نہیں دیا گیا تب تک ان شاگردوں کو بالکل پتہ نہیں تھا، صرف یسوع مسیح کو پتہ تھا یہ شخص کیا کرنے والا ہے۔ اس کا ذکر ہم دیکھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں کہ خدا یسوع مسیح نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ شخص جس کا ہاتھ تم میں سے ایک شخص ہے جو مجھے پکڑوائے گا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ میرے میز پر ہے۔ تو شاگرد آپس میں بحث کرنے لگے کہ کیا میں ہوں۔ تو تب تک شاگردوں کو بالکل اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن یہودا اسکریوتی کو خدا یسوع مسیح بڑے بہتر طور پر جانتے تھے۔ خدا یسوع مسیح جو کل کائنات کا علم رکھنے والے ہیں اور علیم کل ہیں، وہ اس بارے میں جانتے تھے کہ انہوں نے کس شخص کو چنا ہے اور کس لیے چنا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے بارہا اس بات کا اظہار بھی کیا اور بتایا کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ شیطان ہے اور تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ تو کیا یہودا اسکریوتی کا چناؤ جو ہے خدا یسوع مسیح نے
बगैर सोचे समझे कर लिया, क्या उन्हें मालूम नहीं था, बल्कि उन्हें हर बात का पता था। और उन्होंने यहूदा इस्करियोती का चुनाव इसीलिए किया ताकि निजात के काम की तकमील हो सके, और इन्होंने खुदा यीशु मसीह के निजात के काम को तकमील तक पहुंचाने में जो है वो एक किरदार अदा किया है जो पेशन गोइयों के मुताबिक था। यहूदा इस्करियोती जो है वो मसीह खुदावंद को पकड़वाने का बायस बनते हैं, और उनके वसीला से निजात का काम जो है वो अमल में आता है। याद रखें कि एक दफ़ा पतरस रसूल ने जो है वो निजात के कफ़ारा के काम के ख़िलाफ़ बात की थी। जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब के बारे में उन्हें बताया तो मुक़द्दस पतरस रसूल कहते खुदा हरगिज़ ऐसा ना हो कि तेरे साथ ऐसा हो। खुदा यीशु मसीह बता रहे थे कि मेरे साथ ये होने वाला है, और ज़रूर है कि इब्ने आदम जो है वो हवाला किया जाए और दुख उठाए। तो उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने पतरस को भी झिड़का था और उससे कहा था, शैतान मुझसे दूर हो। तो जो नजात का काम मसीह खुदा के सुपुर्द हुआ था उसको अमल में लाया जाना इंतहाई ज़रूरी था, और उस नजात के काम को अमल में लाने में यहूदा इस्करियोती ने जो है वो एक अपना किरदार अदा किया है, जिसके बारे में पेश गोइयाँ पुराने अहदनामा में मौजूद थी। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यहूदा इस्करियोती जो है उसने जब ये काम किया है, मसीह को पकड़वाया है, चांदी के 30 सिक्के लिए हैं, तो अपने आप को जो है वो ख़त्म कर दिया उसके बाद। तो ये सारा काम जो है वो क्या उसने अपनी मर्ज़ी से किया। लेकिन जब पेशन गोइयाँ हो चुकी हैं तो उनका पूरा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नुक्ता, एक एक शुशा जब तक पूरा ना हो, खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और खुदा के अहकाम, कवानीन, पेशगोइयाँ जो पुराने अहदनामा में हो चुकी हैं उनका पूरा होना जो है वो ज़रूरी है, और वो होकर रहेगा। और यही बात जो पुराने अहदनामा में हुई इसका तकमील जो है हम नए अहदनामा में यहूदा इस्करियोती की ज़िंदगी में देख रहे हैं। और खुदा के पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह ने ये भी फरमाया कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो जो शरीयत में, जो पुराने अहदनामा में और जो सहाइफ में और जो अंबिया की किताबों में लिखा गया है उनका पूरा होना ज़रूर था। इसलिए यहूदा इस्करियोती का चुनाव खुदा यीशु मसीह ने किया और उन्हें अपने 12 शागिर्दों में शामिल किया ताकि वो नजात के काम में उनके मददगार साबित हो सकें और खुदा यीशु मसीह जो हैं वो सलीब के लिए हवाला किया जाए। और मसीह खुदावंद ने उन्हें अपने 12 ख़ास शागिर्दों में शामिल किया। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन उनका एक काम था जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था। खुदा यीशु मसीह ने उस बात के लिए अफसोस भी किया। अब रही बात चारों अंजीलों के मुसन्निफ़ीन की और इमाल की किताब की। मैंने जैसे पहले बताया कि पहले वो लोग नहीं जानते थे कि कौन उसको पकड़वाने वाला है। जब उसने ये काम कर दिया उसके बाद जब चारों अनाजील लिखी गई तो उनमें उन्होंने जो है वो अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। जब भी जिक्र हुआ है जो है यहूदा इस्करियोती का तो मुक़द्दस मत्ती, यूहन्ना, मरकस और जो हैं वो इमाल की किताब में लूका, तो वहाँ पर हमें एक नाराज़गी का इजहार उनकी अल्फाज से मिलता है। कहीं पर उन्हें चोर कहा जाता है, कहीं पर उन्हें ये कहा जाता है कि वो शख्स जिसने उसे बाद यीशु को पकड़वाया, और ऐसे अल्फाज हमें उनके नाम के साथ मिलते हैं क्योंकि वो उसके बाद इसके लिए नाराज़ हुए कि इस शख्स ने खुदा यीशु मसीह को जो है वो पकड़वाया और इसके वसीला से मसीह खुदावंद जो है वो सलीब पर चढ़े। और लेकिन ये नजात का काम जो है इस शख्स ने करना था क्योंकि पुराने अहदनामा में इसके बारे में ये लिखा गया था। अब इसके अलावा अगर हम नए अहदनामा का मुताला करें तो वहाँ पर यहूदा इस्करियोती जो हैं वो हमें ख़जानची नज़र आते हैं। मसीह खुदा के शागिर्दों में वो ख़जानची का दर्जा रखते थे और
اگر یہاں ہم یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عورت نے پرفیوم جو ہے، عطر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈالا اور بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے، تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس جو ہیں وہ یوحنا وہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاگردوں میں سے ایک بول پڑا کہ یہ عطر 300 دینار کا بک کر غریبوں میں کیوں نہ بانٹ دیا گیا۔ تو یہ بات مقدس یوحنا جو ہیں وہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ اس نے یہ کہا کیونکہ وہ چور تھا اور اسے غریبوں کی فکر نہ تھی، بلکہ وہ جو کچھ تھیلی میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ تو اسی لحاظ سے یہاں پر بھی مقدس یوحنا جو ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جب تحریر کرتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، تو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی چونکہ وہ خزانچی تھے، ان کے پاس روپیہ پیسہ رہتا تھا، تو اس لحاظ سے لالچ نے جو ہے وہ یہودا اسکریوتی کے اندر جنم لیا تاکہ وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کام جو اس کے لیے پہلے سے مقرر تھا وہ اس کو سر انجام دے۔ تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ پلپنا شروع ہو گیا اور اسی لالچ کے ذریعے سے اس نے جو ہے مسیح خداوند کو 30 سکوں میں جو ہے وہ ان کے حوالے کیا۔ اب حوالے کرنے کا نشان ہم اگر دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بھوسا لے کر خداوند یسوع مسیح کو اس نے پکڑوایا۔ تو کچھ مفسرین کا اگر ہم دیکھیں تو خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اکثر لوگوں کی پہچان میں نہیں آتے تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کی صورت جو ہے وہ بار بار شاید تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ بہت دفعہ ہمیں بائبل مقدس میں ایسے حوالہ جات اگر ہم مفسرین کی رائے کو چھوڑیں اور بائبل مقدس پر غور کریں تو بہت دفعہ یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں نے اسے نہ پہچانا۔ پطرس جب مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود ہوئے، تو جب پطرس کو پتہ چلا یہ تو خداوند ہے، اور اس نے اپنا جسم جو ہے وہ کیونکہ وہ ننگا تھا اس نے فوراً سے ڈھانپا، تو وہ نہ پہچان سکا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر آئے تو پطرس اس وقت بھی یسوع مسیح کو نہ پہچان سکا۔ جب اس نے غور سے نظر کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جب یسوع مسیح اپنے آپ کو شاگردوں پر اور عورتوں پر ظاہر کرتے ہیں تو وہ بھی انہیں پہچان نہیں پاتے، لیکن پھر ایک دم سے وہ جب خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو انہیں پہچان لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت یعقوب یوحنا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی۔ تو بہت دفعہ ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی شاید جو ہے وہ صورت جو ہے وہ تبدیل ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ پہچان میں نہ آتے تھے، اور تو اس لیے جو ہے وہ یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کا بھوسا لیتے ہیں، اور اس نے پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ جس کا میں بھوسا لوں گا وہی خداوند ہوگا۔ تو کیونکہ وہ اندرونی حلقے کا شاگرد تھا اور وہ 3 سال تک مسیح خداوند کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ مسیح خداوند کو اچھے طریقے سے پہچان لیتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ نشانی جو ہے انہوں نے ٹھہرائی تھی کہ جس کا میں بھوسا لوں وہی خداوند ہوگا۔ تو مسیح خداوند نے بھی وہاں پر یہ کہا کہ میاں جس کام کے لیے تو آیا ہے اسے جلد کر لے، تو کیا تو مجھے بھوسا لے کر جو ہے وہ پکڑوانے ہے۔ تو اس طرح سے ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہ انہوں نے مسیح کا دوست ہوتے ہوئے انہیں جو ہے وہ اس طرح سے پکڑوایا، یعنی بھوسا لے کر انہیں پکڑوایا۔ تو آج ہم نے غور کیا یہودا اسکریوتی کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ انہیں پورا کرنا تھا۔ اب ان کی موت کے بارے میں بیان ملتا ہے کہ اعمال کی کتاب میں،
تو وہاں پر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے وہ گرے اور ان کی انتڑیاں جو ہے وہ نکل گئیں، اور اس کھیت کا نام جو خریدا گیا تھا اس کھیت کا نام جو ہے وہ خون کا کھیت پڑ گیا، اور اس لحاظ سے کہ انہوں نے خودکشی کی اور اپنی جان انہوں نے خود لے لی، اور اس لحاظ سے ہم ان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ پچھتاوے کا پہلو ہے، توبہ کا پہلو ہے اور پشیمانی کا پہلو ہے۔ تو ہم اس پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ اس قدر، کیونکہ اسے شاید سمجھ نہیں لگی کہ اس سے ہو کیا گیا، کیونکہ یہ چیزیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لکھی گئی تھی۔ اب وہ کیونکہ مسیح خداوند کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ مسیح کے ساتھ محبت بھی کرتا تھا، ایسے ہی نہیں وہ اپنے پیسے 30 سکے واپس دینے چلا گیا، اس نے اپنے پیسے واپس اس لیے کرنے گیا کیونکہ اسے پچھتاوا تھا، اسے دکھ تھا، اسے رنج تھا جب مسیح پکڑوائے گئے، تو اسے اپنے بات پر پچھتاوا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو اس کے حق میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس بات کا افسوس بھی کیا کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا، یا اس سے بہتر ابن آدم کے حق میں جو جاتا ہے وہ تو جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے وسیلہ سے ہوا۔ وہ کوئی اچانک سے بھرپا ہوئے شخص تھے جنہوں نے یہ کام کیا، بلکہ یہ خدا کا ایک مقررہ انتظام تھا کہ خدا یسوع مسیح کی صلیب جو ہے کفارے کا جو عمل ہے اس میں وہ مددگار ثابت ہوں، یسوع مسیح کے کفارہ میں وہ جو اہم کردار ادا کریں، اور انہوں نے وہ کیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی شاگردوں نے جس طرح سے مسیح کی خدمت کرتے ہوئے شہادت نوش کی، کئی جو ہیں وہ اپنی طبعی موت مرے، اور انہوں نے اپنی خدمت کی اور مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیا، تو کیا یہودا اسکریوتی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں گئے یا پھر وہ جہنم میں؟ تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ خدا کا کام ہے کہ کس کو۔ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے سوسائڈ کی، جب انہوں نے خودکشی کی، تو ان کی زندگی میں جو گلٹ تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس وقت انہوں نے توبہ کر لی ہو، اور بائبل مقدس یہ بات کا ثبوت ہمیں دیتی ہے کہ جو آخری وقت میں توبہ کر لیتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے صلیب پر لٹکا ہوا ڈاکو جو ہے، اس نے بالکل آخری جب وہ مرنے ہی والا تھا، اس نے آخری لمحات میں مسیح کو قبول کیا، اور اسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو یہودا اسکریوتی ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہیں یا وہ جہنم میں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں بلکہ یہ خدا کا کام ہے۔ تو انہوں نے جو ان کی زندگی میں بات ٹھہرائی گئی تھی اس کو پورا کیا ہے، اس کو انہوں نے عمل میں لایا ہے۔ تو یہ ایک پرسرار شخصیت ہمیں نئے عہد نامہ میں نظر آتی۔ صلیب کے واقعے سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ بالکل ہمیں نارمل شاگردوں کی طرح، دوسرے شاگردوں کی طرح نظر آتے ہیں، ان میں کوئی بغاوت نہیں، کوئی ان میں غصہ نہیں، مسیح خدا ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے جب فسح کے موقع پر، اگر ہم لوکا کی انجیل 22واں باب اور 3 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے نوالا کھایا اور ان میں شیطان سما گیا اور وہ نکل گئے۔ تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص بالکل پہلے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ایک دم اس میں شیطان جو ہے وہ سما جاتا ہے، اور کیونکہ اب وہ وقت نزدیک آن پہنچا ہے، اسی لیے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم میں پھر سے واپس آئے ہیں۔ یسوع مسیح یروشلم میں شوہانہ داخلے کے وقت جو ہے ان کے آنسو بہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نجات کا کام تھا جو مختلف طریقوں سے پایا تکمیل تک پہنچنا تھا، جس کے مختلف کردار تھے۔ جس طرح سے یوحنا پہلے آیا یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے، یہودا نے یسوع مسیح کو پکڑوایا اور وہ صلیب کی طرف گامزن ہوئے، تو کفارے کا کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ یسوع مسیح نے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ الفاظ جو یسوع مسیح نے یہودا کو کہے،
मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 50वीं आयत से। फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, है रबी सलाम, और उसके भूसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ जिस काम को तू आया है वो कर ले। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि यहूदा इस्करियोती है जो हैं वो यही काम जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, और उसमें उन्होंने कोई बात नहीं की। इसी बारे में अगर हम यूहन्ना की इंजील देखें तो ऐसा ही बयान हमें आगे चलकर जो है वो यूहन्ना की इंजील उसका जो है वो 13वां बाब और उसकी 26वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। तो यहाँ पर भी खुदा जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ जो है वो ईद फसह मनाई, और जैसे ही यहूदा इस्करियोती जो हैं वो उस नवाले को जो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें डबो कर दिया, और जब उन्होंने खाया और उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान जो है वो उसमें समा गया, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो कुछ करना चाहता है वो जल्द कर ले। और जो वहाँ पर बैठे थे खाना खाने, उनमें से किसी शख्स को ये मालूम नहीं हुआ कि यीशु मसीह जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो आगे चलकर अगर हम 29 वर्ष पढ़ें तो 29वीं आयत में लिखा है, चूँकि यहूदा के पास थैली रहती थी इसलिए कि बाज़ ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है ख़रीद ले। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो चाहते थे कि जो यहूदा इस्करियोती हैं वो नजात के काम में उनका साथ दें, और उन्होंने आगे चलकर उस काम को वो पेशगोइयाँ जो पुराने अहदनामा में हुई और वो सारी बातें खुदा यीशु मसीह खुद भी ये चाहते थे कि वो इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इस बात के लिए अफसोस का इजहार भी किया है, खुदा यीशु मसीह ने रंज भी किया है, दुख भी किया। उन्होंने कहा कि काश के वो पैदा ही ना होता, और कि यहूदा इस्करियोती नए अहदनामा का जो किरदार हैं ये पुराने अहदनामा की तकमील हमें नए अहदनामा में नज़र आती है कि पुराने अहदनामा की जो पेशगोइयाँ इनके बारे में हुई वो नए अहदनामा में हमें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। और यहूदा इस्करियोती जो कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जो है वो पकड़वाया और उन्हें नजात बख्श काम की तकमील में उनके मददगार साबित हुए। तो आज हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में सीखा। आप ज़रूर कलाम मुक़द्दस को गौर के साथ उसकी स्टडी करें, और चीज़ें हमें इनके मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में से मिल सकती हैं। और हमने जैसा कि शागिर्दों के बारे में सीखा, हम आगे चलकर और भी मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में मैं आपको खुदा के पाक कलाम में से बताऊँगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, और खुदा यीशु मसीह जिन्होंने हमारे लिए नजात दी और उस नजात बख्श कफ़ारा के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें, और उसको अपने जहन में रखें कि किस लिए मसीह खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए जान दी, और उन्होंने कफ़ारा दिया ताकि हम उस नजात बख्श कफ़ारा के वसीला से खुदा यीशु मसीह के फ़ज़ल की बदौलत जो है वो बरक़ात को हासिल करें और खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। खुदा आपको बरकत दे।